الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج رمضان کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان بالکل آیا چاہتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ رمضان سے پہلے صحابہ کرام کو رمضان کی تیاری کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس خطبے کا بھی بعد میں انشاءاللہ حوالہ آئے گا، لیکن اس سے پہلے ہم رمضان کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر جو آیات آئی ہیں اس سے روزوں اور رمضان کے بارے میں کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی چند آیات رکوع نمبر 23 کی پڑھی ہیں۔ انہی کے اندر رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے گفتگو آئی ہے۔ آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندار لوگو، کتب علیکم، تم پر لکھ دیے گئے ہیں، الصیام، روزہ رکھنا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ لکھ دیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یعنی اس آیت سے جو کچھ معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یعنی قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے لازمی شرط تقوی ہے۔ اگر تقوی ہوگا تو پھر انسان قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر لے گا۔ تقوی کا معنی ہے خدا خوفی۔ اگر خدا خوفی نہ ہو، آدمی خود ہی اکڑ خو ہو، تکبر ہو اس کے اندر، تو پھر اس کو قرآن مجید سے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ خود قرآن مجید کے اندر یہ بات آئی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اصل میں ہدایت اللہ اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جس کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے
اور اللہ گمراہ اس کو کرتا ہے کہ جس کے اندر خدا خوفی نہیں ہوتی، تکبر ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بات ہم پر واضح کی اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض کیے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ مقصد اس روزے رکھانے کا یہ ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ کیوں بات فرمائی اللہ نے؟ اس لیے کہ عام طور پر عرب کے اندر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، مکے کے اندر رہنے والے لوگ، وہ نماز تو پڑھتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر آیا کہ ان کی نماز تھی سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، لیکن بہرحال ایک تصور ان کا تھا۔ حج بھی کرتے تھے مختلف اور بھی، لیکن ان کے ہاں روزے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے اندر رہتے ہوئے روزے رکھے بھی نہیں گئے، بلکہ یہ تو مدینہ میں جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول گئے تو پھر روزوں کا حکم آیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے بھی مدنی سورت۔ چونکہ وہ لوگ روزوں کی عبادت سے واقف نہیں تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہیں ترغیب کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے، یہ صرف تمہارے اوپر کوئی نئی سے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی گئی، بلکہ پہلے لوگوں پر بھی اللہ نے فرض کیے تھے، تم پر بھی اللہ نے فرض کیے ہیں۔ اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ ہوا اصل میں یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول مدینہ میں تشریف لائے تو پھر ہر مہینے 3 روزے رکھنے کا اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا۔ تو ایام معدودات سے مراد وہی 3 دن ہیں۔ شروع میں وہی روزے تھے اور وہ فرض تھے۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو وہ ہر مہینے کے 3 روزے اب نفلی روزے ہیں۔ اور آپ کے علم میں لازماً ہوگا کہ بہت سارے لوگ اب بھی ایسے ہیں کہ جو رمضان کے علاوہ بھی یہ مسنون روزے جو ہیں ہر مہینے کے 3 روزے اس کا اہتمام کرتے ہیں، رکھنے چاہیے، بڑی فضیلت ہے ان کی۔ جہاں تک روزوں کا تعلق ہے، یعنی صیام کا یا صوم کا، تو مشرکین مکہ روزے تو نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ لفظ عربی کا ہے، صیام ہو یا صوم ہو، تو عربی کے اندر ان کے ہاں اس کا مفہوم کیا تھا؟ ان کا مفہوم یہ تھا کہ وہ روزے خود نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنے گھوڑوں کو رکھاتے تھے۔ اس لیے کہ عرب کے اندر جو ہے وہ عام طور پر قبائلی جنگیں بھی ہوتی تھیں اور لوٹ مار بھی ہوتی تھی۔ اب اگر کسی نے لوٹ مار کرنے کے لیے جانا ہے، صبح صبح جب لوگ سو رہے ہیں وہ جائیں گے اور وہاں سے لوٹ مار کریں گے، بھاگیں گے، تو اس کے لیے تیز ترار سواری جو ہے وہ اونٹ کی بجائے گھوڑا ہوتا تھا کہ جو پھرتیلا جانور ہے، ادھر سے ادھر جلدی سے مڑ بھی سکتا ہے۔ لیکن جہاں گھوڑا پھرتیلا جانور ہے وہاں بہت ہی نازک مزاج بھی ہے، اس کو گرمی کے اندر گرمی زیادہ لگتی ہے، سردی کے اندر سردی زیادہ لگتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اپنے گھوڑوں کو وہ ان کے اندر ہمت پیدا کرنے کے لیے، وہی بات تقوی پیدا کرنے کے لیے کہ ان کے اندر یہ جرأت اور ہمت پیدا ہو جائے کہ گرمی کے اندر وہ مالک کو نیچا نہ دکھا دیں، وہ اگر ہمت ہار جائیں، وہ کھڑے ہو جائیں تو پھر نقصان تو مالک کا ہوگا، مارا تو ہو جائے گا، پکڑا ہو جائے گا۔ لہذا مشرکین مکہ یہ کرتے تھے کہ گرم لو جب چل رہی ہوتی تھی خود تو اپنے سروں کے اوپر اور منہ کے اوپر کپڑا لپیٹ لیتے تھے اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کے لو کی طرح منہ کر کے اس کو منہ کے اوپر توبرا بھی چڑھا دیتے تھے اور بھوکھا رکھتے تھے، کافی دیر تک کھڑا رکھتے تھے، تاکہ اس طریقے سے ہر روز ان کی ریہرسل ہوتی رہے تو ان کے اندر بھوک پیاس اور گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور نتیجتاً جنگ کے اندر ہمارے وہ اشارے پر ادھر سے ادھر آ جا سکے، ہمیں وہ دھوکہ نہ دے۔ تو یوں جو ہے وہ وہاں پر گھوڑوں کو روزے رکھاتے تھے، اور جو گھوڑا اس حالت میں ہوتا تھا اس کو صائم کہتے تھے کہ یہ روزے سے ہے۔ اب جو کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے بھی اگلا مسئلہ یہی تھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو مشرکین مکہ سے واگزار کرانا تھا، مسلمانوں کے اوپر حج فرض ہونے والا تھا،
تو حج کیسے کرتے جب تک کہ مکہ فتح نہ ہوتا؟ مکہ فتح ہو، مسلمانوں کے ہاتھ اختیار آئے تو تب وہ حج کے لیے آ سکتے ہیں، ورنہ تو نہیں آ سکتے تھے۔ لہذا جنگ لڑنی ہے تو اس کے لیے تیاری وہی کہ جو پہلے عرب لوگ جو ہے وہ گھوڑوں کو وہ ہمت پیدا کرنے کے لیے، تقوی پیدا کرنے کے لیے ایک وہ بھوکا پیاسا رکھتے تھے تاکہ ان کے اندر یہ جرأت پیدا ہو جائے اور گرم سرد حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ تو مسلمانوں کو بھی وہ ہمت پیدا کرنی چاہیے روزوں کے ذریعے سے، تاکہ ان کے اوپر بھی اگر سختیاں آ جائیں، کوئی اس طرح کے مسائل آئیں تو وہ جھیل سکیں، برداشت کر سکیں۔ ایک طرف تو یہ غرض ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ تقوی ہی سے تو ایمان پیدا ہوتا ہے، یہ ہدایت ملتی ہے، ھدی للمتقین ہے قرآن مجید۔ اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ شروع میں تو ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھنے کی بات ہوئی، لیکن بعد میں اصل میں رمضان ہی کے روزے اللہ نے فرض کیے، باقی روزے فرض نہیں ہیں، وہ تو مسنون ہے، نفلی روزے ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ روزوں کا اور رمضان کا اصل تعلق قرآن کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ اس کا نزول وہ بھی رمضان کے اندر ہوا ہے۔ پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے تو رمضان میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید کا نزول 2 اعتبار سے ہے، ایک ہے قرآن کی تنزیل اور ایک ہے قرآن کا انزال۔ انزال ہوتا ہے یک بارگی کسی چیز کا نیچے آ جانا، تو قرآن مجید کا انزال ہوا ہے کہ لوح محفوظ سے سماع دنیا تک یک بارگی آیا ہے، اور وہ رمضان میں آیا ہے۔ بعد میں پھر پہلی وحی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ بھی رمضان کے اندر ہی تھی، تو پھر تھوڑی تھوڑی کر کے آیات نازل ہوتی رہیں اور 23 سال کے اندر مکمل ہوا، وہ ہے تنزیل۔ اور انزال جو ہے وہ یک بارگی وہ رمضان کے اندر ہوا ہے، تو گویا کہ رمضان جو ہے وہ جشن قرآن کا مہینہ ہے۔ ابھی بعد میں ہم ایک حدیث بھی پڑھیں گے جس کے اندر اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، لیکن رمضان کی راتوں کو کھڑا ہونا، قرآن کا پڑھنا، یہ بھی اللہ نے مقرر کیا ہے، لیکن تمہاری مرضی پر، یعنی وہ نفل قرار دیا ہے، فرض نہیں قرار دیا، لیکن مقرر اللہ نے کیا ہے۔ ان کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دن کو اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، اور اس تقوی کی پونجی کے ساتھ جب رات کو تم قرآن مجید سنو گے تو پھر تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ تو یہ تو ایک قرآن کا، رمضان کا اور روزوں کا جو آپس میں تعلق بنتا ہے، اس کو آپ یہاں پر سمجھ لیں۔ تو پھر ہم آگے چلتے ہیں، فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو کوئی بھی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر یہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی وہی 3 دن جو روزوں کے لیے ہیں ایام 20 کہلاتے ہیں، یعنی روشن راتوں والے دن 13، 14، 15 چاند کی جو ہے وہ عام طور پر یہ روزے رکھے جاتے ہیں اب بھی، لیکن اب بہرحال یہ نفلی روزے ہیں۔ تو اگر ان دنوں میں آدمی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو پھر روزہ چھوڑ دے اور دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایک اور رعایت بھی تھی اس وقت جب یہ 3 روزے فرض تھے، کہ وہ لوگ کہ جو طاقت بھی رکھتے ہوں، اور مراد یہ ہے کہ پھر بھی روزہ نہ رکھے تو مسکین کا کھانا کھلانا ہے فدیہ کے لیے، یعنی ایک آدمی کو کھانا کھلا دے ایک روزے کے بدلے۔ تو 3 روزے ہیں، اگر 3 روزے نہیں رکھے تو ہر روز ایک آدمی کو روزہ رکھا دے، کھانا کھلا دے، تو وہ فدیہ ہو جائے گا۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بعد میں رعایت ختم ہو گئی ہے، اس قرآن مجید کے اندر آگے وضاحت بھی آ جائے گی۔ یہ رعایت انہی 3 روزوں کے ساتھ تھی۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اگر کوئی اپنی مرضی سے بھلائی کے کام کرے تو یہ اس کے لیے اور بہتر ہے، یعنی اگر وہ خود بھی روزے رکھے اور کسی مسکین کو بھی روزہ رکھا دے، کھانا کھلا دے، تو یہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ کیوں؟ یعنی رخصت تو اللہ نے دی ہے،
لیکن بہرحال تقوی تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے، وہ ہمت اور جرت، سرد اور گرم جو ہے وہ برداشت کرنے کی ہمت تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر تم روزہ نہیں رکھو گے اور مسکین کو کھانا کھلا دو گے تو وہ تقوی اس کے اندر پیدا ہوگا، روزہ وہ رکھ رہا ہوگا، تمہارے لیے وہ رخصت موجود ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے خود روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر وہ ہمت اور جرت پیدا ہو۔ کل کو جنگوں کے اندر بہرحال تمہیں جانا پڑے گا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں سمجھ ہو تو اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھاؤ بلکہ تم روزہ ہی رکھو۔ اب یہاں تک جو معاملہ ہے یہ تو ان 3 روزوں سے متعلق ہے کہ جو رمضان سے پہلے فرض تھے۔ اب آگے رمضان سے متعلق بات آئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اس کے اندر اتارا ہے قرآن کو۔ اب قرآن رمضان کے اندر اترا، یہ وہی بات ہے کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے سماع دنیا تک رمضان کے اندر نازل ہوا ہے۔ یہ کیسا قرآن ہے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت بھی کوئی گنجلک والی نہیں بلکہ بالکل واضح بینات ہیں ہدا کی ہدایت کے لیے، والفرقان، اور یہ فرقان ہے یعنی ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینے والی چیز ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کے اندر موجود ہو، یعنی اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، فلیصم، تو اس پر لازم ہے کہ اب اس مہینے کے روزے رکھے۔ اب جب یہ مہینے کے روزے فرض ہوئے تو وہ 3 روزے جو ہر مہینے کے تھے وہ پھر نفلی قرار دے دیے گئے۔ فمن کان مریضا، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن، تو وہ بیماری کی حالت میں رخصت ہے، اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے، لیکن وہ روزے بہرحال چھوڑ نہیں دے گا، چھوٹنے والی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ بعد میں جب تندرست ہو جائے گا، جتنے روزے بیماری کی وجہ سے رہ گئے وہ غیر رمضان میں پھر رکھ کے گنتی پوری کر لیں۔ ایسے ہی اگر کوئی مجبوری ہے، سفر کرنا پڑ گیا ہے، تو روزوں کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں وہ روزہ چھوڑ دے سفر کے اندر، اور جب وہ مقیم ہو جائے بعد میں پھر وہ گنتی پوری کرے۔ اب آگے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہی 2 رعایتیں ہیں۔ وہ 3 روزوں کے ساتھ ایک اور رعایت تھی کہ اگر تم صحیح موجود ہو اور طاقت بھی ہو تمہارے اندر، پھر بھی روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو مسکین کو کھانا کھلا دو، وہ فدیہ ہو جائے گا۔ یہاں پر وہ رعایت ختم ہو گئی، اب تو روزے ہی رکھنے ہیں۔ بیمار ہے تب بھی وہ بعد میں گنتی پوری کرے گا، مسافر ہے تب بھی وہ بعد میں گنتی پوری کرے گا، لیکن گنتی ہی پوری کرے گا، کسی کو فدیہ۔ ہاں، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رعایت یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اتنا بیمار ہے یا اس کی اس طرح کی بیماری ہے کہ ڈاکٹر سختی سے منع کرتے ہیں کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو اور بیماری بھی ایسی ہے، عمر کا بھی وہ حصہ ہے کہ وہ امکان نہیں ہے کہ دوبارہ وہ ٹھیک ہو کے اپنی گنتی پوری کر سکے، تو ایسے شخص کے لیے تو رعایت موجود ہے کہ وہ پھر مسکین کو کھانے کھلا دے، اتنے روزے رکھا دے جتنے اس کے چھوٹے ہیں۔ لیکن عام حالات میں اس طرح کی رعایت جو ہے وہ اب ختم ہو گئی، اور انسان کو روزے ہی پورے کرنے پڑیں گے جو بھی بیماری یا سفر کی وجہ سے رہ جائیں گے۔ اور اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ہم نے کیوں کیا ایسے، یرید اللہ بکم الیسر، اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ یہ چاہتا ہے اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کو بڑا کرو، اللہ کو بڑا سمجھو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اچھا، یہ گنتی پوری کرنے سے اللہ بڑا کیسے ہو جائے گا؟ یعنی یہ بات ایسے ہے کہ جب ایک روزہ چھوٹ گیا، جب روزے رمضان چل رہا ہوتا ہے تو ایک ماحول ہوتا ہے، ہر آدمی آسانی سے روزے رکھتا چلا جاتا ہے، لیکن جو روزہ چھوٹ گیا ہے تو بعد میں غیر رمضان میں عام روٹین میں روزے
لوگ روزے نہیں رکھ رہے، لیکن یہ اگر واقعتاً اللہ کو بڑا مانتا ہے تو اس کو اللہ کا حکم ماننا ہے اور روزہ رکھنا ہے۔ تو لہذا عام جو روٹین سے ہٹ کر بھی اس کو اگر خدا خوفی ہوگی، اللہ کو بڑا سمجھے گا تو اللہ کا حکم مانے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جیسا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے تم اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو، اور جو بھی روزے رہ گئے ہیں وہ روزے رکھو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں ان کا اللہ نے حساب لینا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا ہے کہ تم روزہ رکھو، تو اللہ کی اطاعت پر جب انسان زندگی گزارے گا تو یہی اس چیز کا اظہار ہے کہ اللہ کا یہ شکر گزار بندہ ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، ان کا حق بھی ادا کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اگر اللہ کی بات ہی نہ مانے تو پھر تو وہ خود سر ہے، پھر تو وہ تکبر والا انسان ہے۔ ایک دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی بہت اچھا کھانا کھاتا ہے، قیمتی جوتا پہنتا ہے، قیمتی تلوار رکھتا ہے، گھوڑا اس کا قیمتی ہے، کپڑے اس کی قیمتی ہیں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو تکبر نہیں ہے۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو پھر خود ہی فرمایا کہ تکبر کیا ہے؟ فرمایا دیکھو تکبر یہ ہے، اس کی دو نشانی ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ آدمی اپنے کو دوسرے سے بلند سمجھے، دوسرے کو اپنے سے ہیچ سمجھے۔ یہ نفسیاتی سی بات ہے، کوئی آدمی چاہے زبان سے نہ کہے لیکن اس کا رویہ بتاتا ہے کہ یہ کسی دوسرے کو وہ اپنے سے بہت ہی کمتر سمجھتا ہے۔ اور دوسری نشانی بتائے کہ جب اس کے سامنے حق بات آئے تو اس کو جھٹلا دے۔ حق کو قبول نہ کرنا یہ تکبر کی نشانی ہے کہ میری اپنی مرضی، میں جو چاہوں کروں، کیا اللہ کا حکم، کیا رسول کا حکم، کیا عقل کی بات، وہ تو اپنی مرضی کرے گا، تو یہ تکبر ہے۔ اور شکر گزاری یہ ہے، اللہ کا احسان ماننا یہ ہے کہ جو بھی بات حق کی سامنے آئے، اللہ اور رسول کی بات آ جائے تو سر تسلیم خم کر دے، تو یہ اللہ کا شکر گزار بندے کا یہی رویہ ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑی خاص بات آ رہی ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجیے کہ میں بالکل قریب ہوں۔ یہ کیا بات آ گئی؟ بات تو روزوں کی ہو رہی تھی، تو اس میں یہ کہاں سے آ گیا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ بتا دیجیے کہ میں بالکل قریب ہوں؟ دراصل بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مرکب وجود کا حامل ہے۔ ایک اس کا یہ وجود ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا وجود ہے، خاکی ہے انسان، لیکن یہ حیوانی وجود ہے۔ ایک انسان کے اندر دوسرا وجود ہے جو روحانی وجود ہے، جس کو ہم روح کہتے ہیں، روح۔ انسان اصل میں ان دونوں وجودوں کا مرکب ہے، تب یہ انسان بنتا ہے، حیوانی انسان اور روح انسان مل کے۔ اور یہ بات میں یہاں پر تھوڑی سی بتا دوں کہ عام طور پر لا علمی کی بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ باقی جانوروں کے اندر بھی روح ہوتی ہے، گدھے گھوڑے کے اندر، بھینس کے اندر، باقی چیزوں کے اندر روح ہوتی ہے۔ یہ بات علمی لحاظ سے بالکل باطل ہے، غلط بات ہے۔ آج کل تو سائنس کا دور ہے، ہر انسان سمجھتا ہے کہ اگر 90 دن کے بعد بھی، جب کوئی عورت پریگننٹ ہو اور 90 دن کے بعد بھی الٹرا ساؤنڈ کرایا جائے تو بچہ مکمل ہوا ہوتا ہے، صرف وہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے، بعد میں سائز بڑھتا ہے، ورنہ بچہ بن چکا ہوتا ہے۔ جبکہ حدیث رسول یہ ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری مسلم دونوں حدیثوں کی کتاب کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 40 دن تک وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا یعنی 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو تب فرشتہ اس کے اندر آ کے اس کی روح ملاتا ہے، روح پھونکتا ہے، اور اسی دن طے کر دیا جاتا ہے کہ ان کا اکٹھ کتنا عرصہ رہنا ہے اور کتنی روزی اس کو ملنی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر
اس حدیث کی روح سے ہم دیکھیں تو 40 اور 40 120 دن کے بعد روح ملائی جا رہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے وہ جو بے روح جان تھی تو وہ جاندار نہیں تھا، وہ مردہ تھا، بے جان تھا؟ ایسا تو نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اگر وہ جان نہ ہوتی تو پھر تو وہ بڑھوتری نہ ہوتی، حمل ہی نہ ٹھہرتا. یہ مرد کی طرف سے جو نطفہ آتا ہے اس کے اندر بھی لائف موجود ہے، جان موجود ہے، اور جو ایگ آتا ہے ماں کی طرف سے اس کے اندر بھی جان موجود ہے. اور جو پھر زائگوٹ بنتا ہے، نقطہ امتزاج بنتا ہے ان دونوں کے ملنے سے، وہ بھی زندہ لیونگ آرگن ہے. اور اس سے آگے پھر وہ علقہ بنا، مضغہ بنا، پورے کا پورا بچہ بن گیا. جیسے قرآن مجید کے اندر آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی وضاحت آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنا سنوار لیا، ٹھیک کر لیا، تو فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دوں تو تب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. تو جو سجدے میں گرایا گیا ہے تو وہ حیوان آدم کے سامنے نہیں بلکہ انسان مکمل، یعنی اس کے اندر روح ربانی بھی پھونکی گئی. اس کے بعد پھر فرشتے کو حکم ہے فرشتوں کے کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر ان کے سامنے سجدہ کرایا گیا. تو اسی طریقے سے انسان کا جو وجود ہے ماں کے پیٹ کے اندر مکمل ہو چکا ہوتا ہے، صرف سائز میں چھوٹا ہوتا ہے. سائز تو آپ کو معلوم ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی سائز بڑھتا رہتا ہے. بچہ پودا پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا سا ہوتا ہے، جب پھر کھڑیل جوان ہو جاتا ہے تو بہت سائز بڑھ جاتا ہے. تو سائز بڑھنا اور بات ہے، ورنہ وہ ہر لحاظ سے مکمل ہوا ہوتا ہے. اور اس کے اندر پھر روح ملائی جاتی ہے، یہ مرکب انسان بن جاتے ہیں. تو جیسے 4 مہینے سے پہلے یہ بچہ بھی زندہ تھا، جان تھی، ایسے باقی حیوانوں کے اندر جان ہوتی ہے، وہ زندہ ہیں لیکن ان کے اندر روح نہیں ہوتی. جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ نغمہ ہے وہی نغمہ کہ جیسے روح سنے اور روح سنائے. یہ قرآن مجید جو ہے یہ نغمہ ہے، یہ بھی نور ہے، اور اس کو لانے والا بھی روح ہے، روح الامین، جبرائیل امین. اور یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، روح محمدی پر یہ نازل ہوا ہے. تو قرآن مجید سے اور احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان بالکل مرکب وجود کا حامل ہے. اس کا ایک حصہ جو ہے وہ روحانی ہے، روح پر مشتمل ہے، اور ایک حصہ اس کا حیوانی ہے. جو اس کا حیوانی وجود ہے حصہ ہے، یہ جو مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کی ساری ضروریات بھی مٹی سے پوری ہوتی ہیں. اعلیٰ سے اعلیٰ غذا کا آپ تصور کر لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ پوشاک کا تصور کر لیں، مشروبات کا تصور کر لیں، میوے، کوئی بھی چیز آپ جو سوچ سکتے ہیں کھانے پینے کی ضروریات زندگی پورے کرنے کی، وہ اسی زمین سے مٹی سے پیدا ہوتی ہیں. جبکہ جو روح ہے وہ یہاں کی شے نہیں ہے، اور اس کی جو غذا ہے وہ بھی مٹی سے نہیں بنتی، بلکہ اس کی غذا جو ہے وہ اصلاً تو قرآن ہے جو نور ہے، اور باقی نیکیوں کا جو بھی کچھ معاملہ ہے وہ بھی روح کی غذا ہوتی ہیں. تو اب عام حالات میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اس جسم کی تو بڑی خیال کرتا ہے، سیوا کرتا ہے، اس کو پالتا پوستا ہے، ذرا تھوڑی سی کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. لیکن روح کے بارے میں اتنا کانشیس انسان نہیں ہوتا، لہذا روح کمزور ہو جاتی ہے، مزمحل ہو جاتی ہے، اور یہ جسم توانا ہوتا ہے. جسم اور روح کا جو آپس کا تعلق ہے اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے گھوڑا اور اس کا سوار. اگر گھوڑا طاقتور ہو، بڑا پھرتیلا ہو، لیکن سوار مریل ہو تو گھوڑا اپنی مرضی سے جہاں چاہے گا اس سوار کو پٹک دے گا. اور اگر سوار بہت طاقتور ہو، بہت ہی مضبوط ہو، اور گھوڑا مریل ہو تو وہ مضبوط سوار بھی وہ گھوڑے سے کیا فائدہ لے سکے گا؟ اس کو بھگا نہیں سکتا، اس کے لیے وہ مریل ہے، وہ جنگ کے اندر بھی کام نہیں آ سکتا اس کے لیے. تو اس لحاظ سے مومن مسلمان کو وجود کے اعتبار سے بھی طاقتور ہونا چاہیے، مجاہد ہونا چاہیے اس کو، لیکن اس کا جو روح ہے وہ بھی تکڑی ہونی چاہیے، وہ اس کے اوپر سوار ہے. یہ جسم اصل میں گھوڑے کی مانند ہے اور سوار روح ہے. اگر روح مزمحل ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، تو پھر ہمارا جو نفسانی وجود ہے، یہ حیوانی وجود ہے، یہ غالب رہے گا اور پھر اپنی منمانی کرے گا، اور روح سسکتی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مر جائے. روح مر جائے تب بھی انسان زندہ رہتا ہے. اور ایسے انسانوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل،
یہ تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے بدتر ہیں۔ تو لہذا اب اگر اس آیت پر غور کریں کہ جب انسان دن کو روزہ رکھتا ہے تو وہ جو اس روح کے اوپر اس بھاری وجود کی جکڑ بندیاں تھیں، یہ وزن آیا ہوا تھا، تو انسان تھوڑا سا کمزوری محسوس کرتا ہے، مزمل ہوتا ہے، تو وہ روح تھوڑا سکھ کا سانس لیتی ہے۔ اور رات کو اگر آپ کھڑے ہو کے اس کی غذا اس کو پہنچا دیں، ہم قرآن مجید سنیں، قرآن مجید پڑھیں، سمجھ کر ٹھہر کر، تو وہ اس کو غذا ملتی ہے، وہ فربہ ہو جاتی ہے۔ اب جب روح تکڑی ہوتی ہے، فربہ ہوتی ہے، اس کو ہوش آتی ہے، تو اس کا لا محالہ اللہ کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہماری پہلی جو تخلیق ہوئی تھی وہ عالم ارواح میں ہوئی تھی، اور عالم ارواح کے اندر سورہ اعراف کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کی روح تک جتنے بھی ارواح تھی ساری موجود تھیں، ان سب سے اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے کہا تھا کہ ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہ ہیں۔ تو ہماری جو روح ہے وہ اللہ سے تعارف بھی رکھتی ہے، اللہ کے ساتھ اس کی محبت بھی موجود ہے۔ تو انسان جو ہے یہ مرکب وجود کا حامل ہے۔ جب اس کی روح جو ہے وہ اس کو غذا ملتی ہے، تکڑی ہوتی ہے، تو چونکہ اللہ کے ساتھ اس کا تعارف موجود ہے، محبت بھی موجود ہے، تو اللہ کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو اس آیت کے اندر آئی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں بالکل قریب ہوں۔ یعنی یہ ایسی بات ہے کہ عام طور پر جو مذاہب کی دنیا میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان تو بڑے پردے حائل ہیں، اور کوئی اور ہستی اور ہو اس کی سیوا کرو، وہ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق جوڑے گا۔ تو قرآن مجید کے اندر اور حدیث کے اندر، اسلام کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان اس کی اپنی خواہشات کا پردہ تو آ سکتا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انسان جب چاہے جہاں چاہے اللہ کو پکارے، اللہ اس کی بات سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ ہاں دو شرطیں ہیں جو ابھی آگے بیان ہو رہی ہیں، وہ شرطیں یہ پوری کرے تو درمیان میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ ہر وقت ہر حال میں بندے کی بات کو سننے کے لیے تیار ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات وضاح سے بھی آ جائے گی، اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی توبہ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ انتہائی خوشی ہوتی ہے اللہ کو کہ جب اس کا بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو لہذا یہاں فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دیجیے کہ میں بالکل قریب ہوں۔ اچھا، بالکل قریب ہوں سے مراد کیا ہے؟ وہ آگے بیان کر دیا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ پکارے اور جہاں بھی پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو چاہیے کہ وہ بھی میری پکار پر لبیک کہے اور مجھ پر پختہ یقین رکھے۔ یہ دو شرطیں ہیں کہ انسان اگر دو یہ شرطیں پوری کر دے، اللہ کی مانے اور اللہ پر پختہ یقین ہو کہ وہ میرا آقا ہے، میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، مجھ سے بڑھ کر میرا خیر خواہ ہے، یہ یقین ہو اور اللہ کی بات مانے، تو پھر جب جہاں چاہے اللہ کو پکارے، اللہ اس کی بات سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اس کی مدد کو آتا ہے۔ اس میں تو جو انتہا کی بات ہے وہ حدیث کے اندر آتی ہے کہ جب ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ بعد الانبیاء بزرگ تر ہستی جو ہے وہ وہی ہیں، لیکن وہ جب اصحاب صفہ کے قریب سے آئے، کوئی بات ایسی ہوئی کہ اصحاب صفہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی ایسی مذاق کی بات کر دی یا اس طرح کی کوئی بات کی جس کی شکایت آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لگائی اللہ کے رسول کے ساتھ کہ آج انہوں نے میرے ساتھ یوں کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمانے لگے کہ اے ابوبکر کیا ان کو ناراض تو نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ اللہ کے یہ ایسے بندے ہیں کہ اگر غلطی سے بھی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی لاج رکھتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو بھی لوگ اللہ کی مانے اور اللہ پر پختہ یقین رکھیں تو اللہ تو ان کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ وہ جب جو چاہیں وہ دعا کریں، اللہ ان کی دعا کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی بات سنیں اور قبول کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ،
تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو سکیں۔ یہاں تک تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے روزوں کے بارے میں یہ بات رکھی۔ اس رکوع کے اندر ساری باتیں قرآن مجید کے اندر تو اسی روزوں سے آئی ہیں، لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ اس سے متعلق کچھ احادیث آپ کے سامنے آ جائیں، جس سے قرآن اور روزوں کا آپس میں تعلق جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بھی واضح ہو کے آ جائے گا۔ رمضان کی اہمیت بھی احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے آ جائے گی، اس لیے کہ ہمارا اصل مقصد اس وقت بات کرنے کا یہی ہے کہ رمضان چونکہ قریب آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے ہم تیاری کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا داخل رمضان فتحت ابواب الجنت، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ اس طریقے سے ہمیں رمضان کی اہمیت جتلا رہی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو بند کر دیتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ ترمذی کے اندر ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور جنات جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک بھی بند نہیں رہتا، اور ایک پکارنے والا پکار لگاتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے شوقین باز آ جا۔ اور اللہ کی طرف سے رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، یعنی ہر رات جو ہے وہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے۔ جہنم کو بند کر دیا، دروازے بند، شیاطین کو جکڑ دیا، اور جو بھی اللہ کی بات مان کر روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ رمضان کی آمد پر خطبہ دیتے تھے، تو ایسا ایک خطبہ جو ہے وہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کی آخری رات، آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظمت والا اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں قرآن حکیم کے ساتھ قیام کو باعث اجر و ثواب بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت اور نفل وغیرہ ادا کرے گا، اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اجر ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا کے لیے افطار کرایا تو اس کی گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب اجر کے اندر کوئی کمی کی جائے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک تو افطار کرانے کا سامان حاصل نہیں کر سکتا، تو کیا فقراء اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کے چند گھونٹ پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ اختیار کرا دے۔ حدیث تو آگے چل رہی ہے، لیکن یہاں میں اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پانی سے روزہ کا اختیار کرانے کی جو بات پر اتنا جو ہے وہ فضیلت اگر آئی ہے تو ہمارے ذہن میں شاید پانی کی وہ وقت اس طرح اجاگر نہیں ہے جیسی اس وقت تھی۔
چند دن پہلے میں بھی ایک علاقے میں گیا ہوا تھا جہاں پانی ہے ہی نہیں ہے، یعنی وہاں پر بارش کے ذریعے سے جو گہری جگہوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، وہاں سے جانور بھی پیتے ہیں، وہاں سے انسان بھی پیتے ہیں۔ اب کچھ دن پہلے، ایک مہینہ پہلے، اس ایک جگہ پر جو ہے وہ گورنمنٹ نے ایک پمپ سا لگا کے دیا ہے جو اسی سے وہ پانی اٹھاتا ہے اور وہ صاف کرتا ہے، فلٹر لگا ہوا ہے، ورنہ پہلے کوئی فلٹریشن بھی نہیں تھی، اسی سے پانی بندے بھی لیتے تھے اور انسان بھی۔ اس سے بھی مشکل حالات تھے عرب کے اندر کہ پانی ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتا تھا۔ آج کل بھی پانی وہ ترقی ہو گئی ہے، سمندر سے کنٹینر کے کنٹینر جاتے ہیں، پھر وہ پروسیس کرتے ہیں، پانی فراوانی سے مل جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ وہاں پر جو یہ بات بتائی گئی کہ پانی چونکہ اتنا میسر نہیں تھا، آج ہمارے ذہن میں وہ بات بیٹھتی نہیں ہے کہ یہاں پر تو پانی کی قلت نہیں ہے، اس لیے ہمیں پانی کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ تو وہاں پر یہ بات اس حوالے سے آئی ہے کہ اگر کوئی ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی کا روزہ افطار کرا دے گا تو اس کو بھی یہی اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ مزید اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اور جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخر حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام خادم کے کام میں تخفیف کر دے گا، کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ آپ نے دیکھا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کیسے صحابہ کرام کو ترغیب دی ہے کہ ایسا مہینہ آنا والا ہے برکت والا، اس کی تیاری جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت کعب بن عجرہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ ہم حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر کے اوپر چڑھے۔ جب ممبر کے پہلے درجے پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر دوسری سٹیپ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اسی طریقے سے تیسرے درجے پر چڑھنے پر بھی آمین فرمایا۔ جو بھی خطبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا فرما دیا۔ بعد میں ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج آپ نے ایک نئی بات کی ہے، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا۔ تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کی وضاحت فرمائی کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو جبرائیل امین آ گئے۔ انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ محروم کہ جو رمضان پائے اور اس میں بھی اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو، یعنی رمضان بھی اس کی زندگی میں آئے اور پھر وہ روزے رکھ کر اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ سمیٹ کر اللہ سے اپنی بخشش نہ کرا سکے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اس پر میں نے کہا کہ آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ بے توفیق بندہ کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود نہ بھیجے، تو وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پر میں نے آمین کہا۔ اور جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ کہ جس کے سامنے اس کی ماں یا اس کا باپ یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اس پر بھی میں نے آمین فرمایا۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ روزوں کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے کتنی فضیلت کی بات ہے کہ انسان اگر واقعتاً توبہ کر کے اللہ کے رضا کے لیے اہتمام کرے تو وہ جنت حاصل کر سکتے ہیں اور پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اس سے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ان کے روزے میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی روزہ رکھنے سے مراد نہیں ہے کہ جیسے تیسے مرضی روزہ رکھ لو، جو مرضی کرتے رہو تو پھر بھی انسان جو ہے وہ بخشا جائے گا، یہ نہیں ہے مراد۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی انسان کام کرتا ہے تو ان کی جتنی بھی شرائط ہیں وہ پوری کرنی چاہیے۔
تو کئی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھوک پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، رسماً روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں یوں بھی آئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مروی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹی بات کی اور باطل کام نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی وہ بھوکا پیاسا رہا ہے لیکن اس کو کوئی اجر وغیرہ ملنے والا نہیں ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دو ایسی حدیثیں رکھوں کہ جس سے روزہ اور قرآن کا تعلق جو ہے وہ بالکل واضح ہو کے آ جائے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان و ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس کا ترجمہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جس کسی نے رمضان کے اندر روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ پر پختہ یقین اور اپنا احتساب کرتے ہوئے کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ جو روزہ رکھنے کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے اس کا پورا خیال رکھا، تو اس کے جتنے بھی پہلے گناہ تھے سارے اللہ نے معاف کر دیے۔ اور اسی حدیث کے اندر مزید اللہ کے رسول نے فرمایا، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو کوئی بھی رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا، مراد یہ کہ قرآن مجید پڑھا سنا، اور وہ بھی ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ پوری رعایت کرتے ہوئے، تو اس کے بھی جتنے پچھلے گناہ تھے سارے اللہ نے معاف کر دیے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یوں فرمایا، قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ رمضان، قرآن بھی اور روزہ بھی بندے کے لیے سفارش کریں گے یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، ای ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار، کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن کو کھانا کھانے سے اور شہوات کی خواہشات سے میں نے اس کو منع کیا، روکے رکھا۔ فشفنی فیہ، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا، منعت النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا۔ فشفنی فیہ فیشفعان، قرآن کہے گا کہ اے اللہ اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان دونوں کی سفارش جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب اس سے بھی آپ دیکھیں کہ دن کا روزہ رکھنا اور رات کو قرآن مجید کے ساتھ رات گزارنا، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ کو دو حدیثیں وہ بھی سنا دوں، بلکہ تین ہیں، کہ جس میں صحابہ کرام کی تراویح کی کیفیت سامنے آتی ہے کہ وہ کیسے تراویح گزارتے تھے، رات کے وقت کس طریقے سے وہ پوری راتیں کھڑے ہوتے تھے۔ اس میں سے پہلی حدیث جو ہے موطا امام مالک کے اندر ہے، اور یہ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ امام ہر رکعت میں، یعنی تراویح کے اندر، 2 صورتیں پڑھتا تھا جن میں 100 آیات ہوتی تھیں، یعنی 100 آیات کی 2 صورتیں، یعنی 200 آیات ایک رکعت کے اندر۔ اور طویل قیام کی وجہ سے ہم اپنی لاٹھیوں پر سہارا لیتے تھے اور ہم فجر کے قریب واپس لوٹتے تھے، یعنی اتنی لمبی جو وہ تراویح ہوتی تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، جب ہم رمضان میں قیام سے لوٹتے تو خادموں کو جلد کھانا لانے کے لیے کہتے کہ کہیں فجر کا وقت نہ ہو جائے اور سحری فوت نہ ہو جائے۔ یہ بھی امام موطا کے اندر جو ہے یہ حدیث موجود ہے۔ امام موطا کے اندر ہی ان کے جو حدیث کا کتاب ہے اس کے اندر جو ہے یہ تیسری حدیث بھی ہے کہ حضرت داؤد بن حسین رضی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عارج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان میں امام سورہ بقرہ 8 رکعت میں پڑھتا تھا، یعنی سورہ بقرہ پوری کی پوری 8 رکعت میں پڑھتا تھا۔ اگر وہ 12 رکعت میں پڑھتا تو لوگ سمجھتے اس نے ہلکی نماز ادا کی،
یعنی یہ وہ نماز نہیں جو صحیح ہونی چاہیے تھی، تو لوگ سمجھتے ہلکی نماز ادا کی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہم نے یہ بھی سنا کہ رمضان کے اندر روزے رکھنا جو ہے وہ ایسے ہے کہ روزہ کہے گا اللہ کو کہ میں نے اس بندے کو دن کو کھانے پینے سے اور شہوات سے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا۔ تو آج کل جو ہماری مروجہ تراویح ہے اس کے اندر تو وہ تراویح ہمیں رات کو سونے سے نہیں روکتی، بلکہ وہ تو 1 گھنٹے کے اندر تراویح پڑھ کے آتے ہیں لوگ، بعد میں ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں اور کافی دیر کے بعد جا کے روٹین میں سوتے ہیں۔ تو یہ جو عام روٹین میں تراویح پڑھی جاتی ہے وہ تراویح وہ نہیں ہے کہ جو مطلوب ہے۔ مطلوب تراویح تو یہ ہے کہ رات کا میکسیمم حصہ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ گزارا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ بہرحال آپ کے علم میں لازمی ہوگا کہ پاکستان کے اندر بہت ساری جگہوں پر یہ سلسلہ اب چلا ہوا ہے۔ اس کا سہرا جو ہے وہ تو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے کہ انہوں نے یہ دورہ ترجمہ قرآن تراویح کے اندر شروع کیا تھا، اور اب مختلف علاقوں کے اندر پاکستان میں کئی جگہیں ہیں، مساجد ایسی ہیں کہ جہاں تراویح جو ہے وہ دورہ ترجمہ قرآن کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کی ترتیب یہی ہوتی ہے کہ پہلی 4 رکعت میں جو قرآن پڑھنا ہوتا ہے، پہلے کوئی نہ کوئی مدرس ایسا بیٹھا ہوتا ہے کہ جو قرآن کھول کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اتنا حصہ وہ پڑھتا ہے، اس کی تھوڑی بہت تفسیر کر دیتا ہے، پھر وہ حصہ ہم وہ قاری کے پیچھے سنتے ہیں، پھر اس طریقے سے اگلی 4 رکعت، پھر اگلی، تو اس طریقے سے تقریباً کوئی 5 گھنٹے 4.5 گھنٹے جو ہے وہ لگتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم قرآن کے ساتھ جو ہے وہ رات گزارتے ہیں۔ میری آپ حضرات سے بھی، ناظرین سے گزارش ہے کہ رمضان کی آمد ہے، تو آپ بھی اپنے کسی قریبی جگہ پر اس طرح کی مسجد کی تلاش ضرور کریں، جہاں پر بھی آپ کو ایسا موقع ملے تو اس سے لازمی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ صدق اللہ العظیم۔